بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کا مشہور شہر گیزا، جس کو عربی زبان میں الجیزہ بھی کہتے ہیں، گیزا شہر کے اندر ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام جمیلہ گاؤں تھا۔ جمیلہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو میں خوبصورت کہتے ہیں، اور اس گاؤں کا نام اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جمیلہ گاؤں رکھا گیا تھا۔ دراصل مصر کے شہر گیزا کے اندر ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ اس بازار میں ارد گرد کے بڑے بڑے تاجر تجارت کرنے آتے اور ساتھ میں بنی ایک چھوٹی سی وادی میں آرام کرنے کے لیے پڑاؤ کرتے۔ اس بازار کے ساتھ وہ جگہ اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی کہ جب تاجر وہاں پر پڑاؤ کرتے تو وہاں سے جانے کے لیے ان کا دل نہیں کرتا، اور کئی سالوں تک مصر کے شہر گیزا کے اندر اس جگہ پر اس بازار کے ساتھ تاجر آتے، تجارت کرتے اور چند دن وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد واپس اپنی اپنی منزل کی طرف چلے جاتے۔ ایک دفعہ اس بازار کے اندر ایک تاجر تجارت کرنے کی غرض سے آیا، لیکن اس بار اس کے ساتھ دوسرے تاجر نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی بیوی اور ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ سارے بازار والوں نے اس سے پوچھا کہ اے تاجر، آپ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میری بیوی ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے۔ کسی بھی وقت اس کو میری ضرورت پڑ سکتی ہے، لہٰذا ہمارا سفر بہت طویل ہے، اس لیے میں اپنی بیوی کو ساتھ لایا۔ جب وہ تاجر اس بازار میں پہنچا تو اس کی بیوی کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ اب اس تاجر نے اسی بازار کے ساتھ میں موجود اس وادی میں اپنے خیمے نصب کر دیے اور وہاں پر پڑاؤ کر لیا۔ چند دنوں کے بعد اس کی بیوی صحت یاب ہونے لگی۔ جب حکیم صاحب سے معائنہ کرایا گیا تو حکیم صاحب نے بتایا کہ اس جگہ کی آب و ہوا اور پانی تیری بیوی کی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہا ہے، لہذا تم اپنی بیوی کو اس جگہ پر کچھ عرصے کے لیے رہنے دو۔ جب تیری بیوی بالکل صحت یاب ہو جائے تو تم اس کو اپنے گھر لے جانا۔ اس تاجر کو حکیم صاحب کی یہ بات پسند آ گئی اور وہ اس تاجر نے اس جگہ پر اپنا گھر بنا لیا۔ اب وہ جگہ پہلے ایک وادی تھی، لیکن اب وہاں آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ اس تاجر کی بیوی کو وہ جگہ اتنی پسند آ گئی کہ اب اس کی بیوی نے بھی اس جگہ سے جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اب اس بازار میں جو بھی تاجر آتے وہ خوبصورت جگہ کو دیکھ کر وہاں پڑاؤ کرتے، اور آہستہ آہستہ اب وہ وادی ایک چھوٹے سے قبیلے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ مصر کے شہر گیزا کے اندر ایک چھوٹے سے قبیلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو وہ قبیلہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی۔ قبیلے والے نہیں جانتے تھے کہ اب ان کی اگلی منزل کون سی ہے۔ سفر کرتے کرتے جب ان قبیلے والوں کا گزر اس چھوٹی سی وادی پر ہوا جہاں اب چند خیمے آباد ہو چکے تھے، جب ان دنوں نے وہ جگہ دیکھی تو انہوں نے ان تاجروں سے اجازت لے کر وہاں پر پڑاؤ کر دیا۔ اب وہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ایک خوبصورت سے گاؤں میں تبدیل ہو گیا۔ جو بھی تاجر بازار میں آتے اس گاؤں کی سیر و تفریح ضرور کرتے، اور اس وجہ سے اس گاؤں کا نام جمیلہ گاؤں رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ گاؤں بہت ہی خوبصورت ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور جب اس گاؤں میں رہنے والے تاجروں نے دیکھا کہ اب آبادی بہت بڑھ چکی ہے، لہٰذا بازار کے علاوہ ان کے پاس اب عبادت کرنے کے لیے مسجد نہیں تھی، لہٰذا تمام تاجروں نے مل کر چندہ جمع کیا اور اس گاؤں کے ساتھ میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کر دی۔ لیکن اب اس گاؤں کے اندر کوئی ایسا امام صاحب نہیں تھا جو اس مسجد کے اندر امامت کرا سکے۔ اب ان گاؤں والوں کو ایک امام صاحب کی تلاش تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن ایک تاجر اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ جو کہ اپنی گھوڑی پر سوار ہے اور ایک ندی کے کنارے بیٹھا پانی پی رہا ہے۔ اس کی شکل سے ہی وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا بزرگ نیکوکار لگتا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے بتایا کہ میں فلاں گاؤں کے اندر مسجد کی امامت کرتا ہوں، لیکن ان گاؤں والوں نے مجھ پر مسجد کے چندہ کھانے کا الزام لگا کر
مجھے اس گاؤں سے نکال دیا۔ اب ان گاؤں والوں کو امام مسجد کی ضرورت تھی اور اس امام صاحب کو رہنے کے لیے جگہ اور مسجد کی ضرورت تھی۔ اس تاجر نے اپنے قافلے کو بھیج دیا اور اس امام صاحب کو لے کر اس گاؤں میں پہنچ گیا، اور اس نے گاؤں والوں کو آ کر خوشخبری سنائی کہ انہیں ایک امام صاحب مل گیا ہے۔ امام صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ انہیں ایک صحیح انسان ملا ہے۔ امام صاحب کے ساتھ انہوں نے اچھی سی تنخواہ مقرر کی اور اس کے رہنے کے لیے ایک جگہ کا تعین کرنے لگے۔ تو اتنے میں امام صاحب نے کہا کہ نہ ہی مجھے کوئی قیمتی خیمہ یا رہنے کے لیے اچھا گھر چاہیے، بس مجھے چند لکڑیاں اکٹھی کر کے دی جائیں، میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے ایک کٹیا بناؤں گا اور میں اس میں رہائش رکھوں گا، اور اس کے علاوہ میرا باقی وقت مسجد میں گزرے گا۔ گاؤں والوں نے اس بات پر رضامندی کر لی۔ اب اس امام صاحب نے اپنے ہی ہاتھوں سے مسجد کے ساتھ میں ایک بنی کٹیا بنا دی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس امام صاحب نے گاؤں والوں سے شرط رکھ دی کہ گاؤں کا کوئی بھی آدمی، حتیٰ کہ اس گاؤں کا سردار بھی، مسجد کے ساتھ میں بنی اس بوڑھی امام کی کٹیا کے اندر نہیں آئے گا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ آخر امام صاحب نے اس کٹیا کے اندر کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کو اس کٹیا کے اندر آنے نہیں دیتا۔ وقت گزرتا رہا اور اب امام صاحب اس بازار میں جو بھی تاجر گزرتا اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، امام صاحب ان کی خوب مہمان نوازی کرتا، ان کو اچھا کھانا کھلاتا، رہنے کے لیے مسجد کے اندر ہی جگہ دیتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ امام صاحب نے کبھی کسی مہمان کو اپنی کٹیا کے اندر نہیں لے کر گیا۔ سارے گاؤں والے حتیٰ کہ وہ تاجر بھی حیران ہوتے کہ امام صاحب کے پاس رہنے کے لیے ایک کٹیا ہے، لیکن امام صاحب آخر اس کٹیا کے اندر کسی کو اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کٹیا کے اندر امام صاحب نے کوئی ایسی ویسی چیز چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ گاؤں کے کچھ منافق لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ امام صاحب کے پاس لگتا ہے اس نے اس کٹیا کے اندر کوئی لڑکی چھپا کر رکھی ہوئی ہے اور وہ ان کو سامنے لے کر نہیں آنا چاہتا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، لیکن کبھی امام صاحب نے اس کٹیا کے اندر کسی کو نہیں آنے دیا۔ وقت گزرتا رہا اور یہ بات اس پورے بازار کے اندر مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ ایک دفعہ اس بازار کے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کا گزر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کو بتایا گیا کہ حضور، بازار کی پچھلی جانب ایک گاؤں آباد ہے، اس گاؤں کی مسجد کا امام صاحب آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی میں بہت مشہور ہے، کیا آپ بھی اس امام صاحب کو خدمت کا موقع دیں گے؟ یہ سن کر اس نے کہا، ضرور، میں اس امام صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ اس بہانے امام صاحب کی کٹیا کا راز بھی کھل جائے گا، کیونکہ مجبوراً امام صاحب کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کو اپنی کٹیا میں مہمان نوازی کے لیے لے کر جانا ہوگا۔ لیکن گاؤں والے نہیں جانتے تھے کہ امام صاحب اپنی ضد کا بہت پکا ہے۔ لیکن امام صاحب کے پاس وہ وزیر پہنچا تو امام صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کو مسجد کے اندر لے گیا، خوب کھانا کھلایا، بہت خدمت کی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کو رہنے کے لیے اس جگہ مسجد کے اندر ہی جگہ دی، لیکن اپنی کٹیا کے اندر نہیں لے کر گیا۔ وزیر بھی حیران تھا، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیر کو امام صاحب اپنی کٹیا کے اندر نہیں لے کر گیا۔ سارے گاؤں والوں نے تنقید کی اور کچھ لوگوں نے سوال اٹھا دیے کہ آخر امام صاحب گاؤں کے کسی بھی آدمی کو، کسی بھی تاجر کو، حتیٰ کہ سلطان کے وزیر کو بھی کٹیا کے اندر کیوں نہیں لے کر گیا؟ آخر امام صاحب کی کٹیا کے اندر ایسا کیا چھپا ہوا ہے؟ لیکن امام صاحب سے جب بھی لوگ پوچھتے، امام صاحب کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا، کیونکہ گاؤں والوں سے امام صاحب نے پہلے ہی شرط رکھی تھی کہ وہ اس سوال کا جواب کسی کو نہیں دے گا، حتیٰ کہ اس کٹیا کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سارے لوگ حیران تھے۔ اب وزیر بھی حیرانی کے ساتھ اس بازار سے روانہ ہو گیا اور محل پہنچتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سارے منظر کے بارے میں بتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک امام صاحب ہے، امام صاحب مہمان نوازی کرنے میں بہت مشہور ہے، لیکن امام صاحب آنے والے مہمانوں کو
مسجد کے اندر ہی ٹھہراتا ہے۔ اس کے پاس اپنی ایک رہائش کے لیے کٹیا ہے، لیکن اس کٹیا کے اندر وہ کسی کو نہیں لے کر جاتا، حتیٰ کہ میں نے اس کی کٹیا کے اندر جانے کی خواہش بھی کی، لیکن امام صاحب نے کہا آپ اگر مجھ سے میری جان بھی لے لیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنی کٹیا کے اندر کسی کو نہیں لے جانے دیتا۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران ہو گئے کہ آخر امام صاحب نے اس کٹیا کے اندر ایسا کیا چھپایا ہے۔ بہرحال یہ بات سن کر سارے درباری بھی حیران ہو گئے کہ آخر جو امام صاحب جس کی تھوڑی سی تنخواہ ہے، لیکن جب اس کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو وہ اس کی اتنی مہمان نوازی کرتا ہے، تو کیوں وہ اس کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے کیوں نہیں لے کر جاتا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ لیکن بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھلا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند ماہ کے بعد اتفاقاً سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر اس بازار سے ہوا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ کیوں نہ کہیں مسجد تلاش کر کے نماز ادا کی جائے۔ تو سلطان کے سپاہیوں نے بتایا حضور اسی بازار کے پیچھے ایک گاؤں ہے اور اس گاؤں کے اندر ایک مسجد ہے اور امام صاحب بھی موجود ہے، لہذا آپ اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس مسجد کے اندر پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نماز ادا کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا گیا حضور یہ وہی گاؤں ہے اور یہ وہی امام صاحب ہے جو ہر آنے والے مسافر کی مہمان نوازی کرتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ امام صاحب مہمان کو اپنے گھر میں نہیں لے کر جاتا، حالانکہ اس کے گھر میں کوئی عورت بھی نہیں رہتی۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران ہو گئے۔ جب امام صاحب نے اجتماعی دعا مانگنے کے بعد پیچھے نظر دوڑائی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں گر پڑا اور کہا حضور آپ اور یہاں اس گناہ گار بندے کو خبر بھجوا دی ہوتی، یہ آپ کا غلام آپ کے استقبال کے لیے راستے پر پھول بچھا دیتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ان سلطانوں میں نہیں جو تخت نشین صرف عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے ہوتے ہیں، میرا راستہ تو کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر امام صاحب کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام صاحب میں آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی پورے بازار میں مشہور ہے، کیا آپ ہمیں مہمان نہیں بنائیں گے؟ تو امام صاحب نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا حضور آپ ہمیں مہمان نوازی کا موقع دیں، ہم آپ کو میزبانی کر کے دکھائیں گے۔ امام صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد کے اندر آرام دہ جگہ بنا کر دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت مزیدار اور لذیذ کھانے کا انتظام کر دیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنے گھر یعنی کہ اپنی اس کٹیا میں لے کر نہیں گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران تھے کہ وقت کے ساتھ سلطان کو بھی آخر امام صاحب نے اپنے گھر آنے کی دعوت کیوں نہیں دی، آخر اس کٹیا میں ایسا کیا ہے جس کو وہ امام صاحب کسی کو نہیں دکھانا چاہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے کہ امام صاحب نے سلطان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی اس کٹیا کے اندر نہیں لے کر گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے امام صاحب کو کہا امام صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے اس سوال کا جواب دینا پسند کریں گے؟ تو امام صاحب نے کہا سلطان کے قدموں میں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا حضور آپ حکم کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام صاحب آخر آپ نے اس کٹیا کے اندر ایسا کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ آپ نے مجھے بھی اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی، آپ نے مجھے اس مسجد کے اندر ہی ٹھہرا دیا، میں آپ کی کٹیا کے اندر جا کر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا حضور آپ کی خاطر میں اپنی گردن تو کٹوا سکتا ہوں، لیکن اس کٹیا کے اندر آپ کو بھی آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر سلطان کی حیرانی مزید بڑھ گئی کہ آخر امام صاحب نے اس کٹیا کے اندر ایسا کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اے امام صاحب آپ یہ بات کھل کر سب لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، کیونکہ میں نے بازار میں
آپ کے بارے میں سنا، حتیٰ کہ میں نے وزیر سے سنا کہ آپ لوگ آپ کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں، لہٰذا آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے اس کٹیا کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے، ورنہ میں خود جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے امام نے انکار کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے میان سے تلوار نکالی اور کہا، جو میرے سامنے آئے گا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جوتے بغیر پہنے مسجد سے نکلے اور سیدھا اس کٹیا کے دروازے پر گئے۔ اس کٹیا کے دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زوردار تلوار ماری اور وہ تالا کاٹ گیا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی اندر داخل ہوئے تو سلطان کی چیخ نکل گئی، کیونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اندر داخل ہوئے چولہے پر ہانڈی پک رہی تھی، اور اس کٹیا کے اندر کے حالات دیکھ کر سلطان کو پتہ چل گیا کہ صرف اس کٹیا کے اندر امام صاحب نہیں رہتے، اس کٹیا کے اندر کوئی عورت یعنی کہ کوئی لڑکی رہ رہی ہے، کیونکہ اس کٹیا کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عورت کا لباس، جوتے اور بہت ساری ایسی اشیاء دیکھی جو کہ ایک عورت کے استعمال کی ہوتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو اندر بلایا اور کہا، امام صاحب آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں رہتا، کیا آپ نے اتنے دنوں سے اس کٹیا کے اندر کس لڑکی کو چھپایا ہوا ہے؟ کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کٹیا کے اندر بنے ہوئے پردے کے پیچھے سے ایک چھپی ہوئی لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ تو اس بوڑھے امام صاحب نے کہا، حضور جس راز کو میں نے اتنے سالوں سے چھپائے رکھا، آج وہ راز تمام لوگوں کے سامنے کھل کر آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، امام صاحب آخر بتائیے کہ وہ لڑکی کون ہے؟ تو امام صاحب نے کہا، حضور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ہی نوجوان بیٹی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ امام صاحب آپ کو اپنی بیٹی اس کے اندر چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ امام صاحب نے کہا، حضور پچھلے گاؤں میں بھی مجھے اس وجہ سے نکال کر بھیج دیا گیا کیونکہ میں نے اپنی کٹیا کے اندر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی وہ ہر وقت پردے میں رہتی ہے، اور میری بیٹی نے مجھ سے کہا ہے کہ بابا میں اپنی زندگی میں بھی کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہتی، حتیٰ کہ میں اپنے خیمے سے باہر بھی نہیں نکلوں گی کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ میری بیٹی اتنی پاکیزہ اور عبادت گزار ہے کہ آج تک اس نے کبھی کسی نامحرم کی طرف بھی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ وہ دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جب سے پیدا ہوئی اس کی دوستی صرف میرے اللہ سے ہے، اور آج تک اللہ سے ہی لو لگا رکھی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کو کہا، امام صاحب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اگر آج یہ اس راز سے پردہ نہ اٹھتا تو یہ گاؤں والے آپ کے کردار پر کیچڑ ڈال کر آپ کو اس گاؤں سے نکال دیتے۔ یہ سن کر اس بوڑھے امام صاحب نے کہا، حضور آپ جو بہتر سمجھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گاؤں والوں کو کہا، اے گاؤں والو، جب تک امام صاحب اس جگہ پر رہے گا کوئی بھی اس کٹیا کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بھی اس کٹیا کے قریب نظر آ گیا تو اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس بوڑھے امام صاحب کے درمیان ہی وہ راز رہ گیا۔ اس کٹیا کے اندر اس بوڑھے بزرگ کی ایک پاکیزہ اور عبادت گزار بیٹی رہتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس راز کے بارے میں اور بھی کسی کو نہیں پتہ چلا، اور چند سالوں کے بعد وہ امام صاحب اس گاؤں کو چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا، اور اس نے اپنی وہی بقیہ زندگی گزار دی۔